مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ایرک ہے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے سبب سے ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو، جو عظیم کلام ہے، جو ایک عظمت رکھتا ہے، جو ایک حکمت رکھتا ہے اور ہماری اصلاح کاری کے لیے ہمیشہ ہم سے بات کرتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں، اس پر خدا کے کلام کے مطابق بات کر سکیں۔ یقیناً خدا ہماری اصلاح چاہتا ہے، یقیناً خدا ہم سے دوستی چاہتا ہے، یقیناً خدا ہم سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کی وہ باتیں، وہ کام جو اس کے دل میں ہے وہ ہمارے لیے کرے۔ وہ اپنی محبت کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنے ان خیالات کو ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کا اور اس کا ملاپ ہمیشہ مضبوط اور قائم رہے۔ ایسا ایک خوبصورت واقعہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، خدا کے زندہ کلام میں سے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ اور آج جس مضمون پر ہم بات کریں گے وہ مضمون ہوگا، ہمارا پہلا درجہ کیا ہے؟ ہم پہلا درجہ کسے دیں گے؟ ہماری پہلی ترجیح کیا ہوگی، یا ہماری پہلی ترجیح کیا ہے؟ تو خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے پہلا سیموئیل، اس کی 16 آیت۔ پہلا سیموئیل 16 باب اور اس کی 12 آیت کی تلاوت ہم کریں گے، اور جانیں گے کہ یہاں پر خدا انسان کو کیا ترجیحات دے رہا ہے۔ جانیں گے کہ خدا انسان سے کتنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ جانیں گے کہ خدا انسان سے کس بات کی توقع کرتا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے انسان سے۔ اسی طرح ایک خوبصورت واقعہ جو سیموئیل نبی کے ہاتھوں خداوند نے پورا کیا، خداوند کے زندہ کلام میں سے پہلا سیموئیل 16 باب 12 آیت۔ وہ اسے بلا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ ہاللیلویہ! میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ چند اور خوبصورت باتیں جن پر آج ہم روشنی ڈالیں گے، جن پر آج ہم بات چیت کریں گے اور سیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت بات جو میں نے دیکھی، اس آیت کا مرکزی جو خیال ہے، مرکزی جو اس پر جو ٹھوس طریقے کی بات ہے، جو اس پر ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ خداوند انسان کو عزت دے رہا ہے، خداوند انسان کو اپنے کام کے لیے بلا رہا ہے۔ خدا انسان سے اپنی محبت کے تقاضے کو بڑھاتے ہوئے اپنے بندہ سے، اپنے ممسوح سے بات کر رہا ہے، اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ یہ وہی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ گہرے تعلقات میں آئیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس رفاقت میں زندگی بسر کریں جس کے لیے اس نے اپنا بیٹا یسوع اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں پر ان دنوں حالات اچھے نہیں تھے۔ سول کو بادشاہ بنایا گیا، سول نے بادشاہت کو لیا، اس نے خدا کی نافرمانیاں کی، اس نے قوانین کو پورے طور پر پورا نہیں کیا ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، ملکی حالات اچھے نہیں ہیں، قوم کے حالات اچھے نہیں ہیں، قوم صحیح دشا میں نہیں جا رہی ہے۔ سول نافرمان نکلا ہے، اور خدا ایک ایسے انسان کی تلاش کر رہا ہے، خدا ایسے ایک پرستار کی تلاش کر رہا ہے جو ایماندار ہو، جو
ایک وفادار ہو، جو بہادر ہو، جو ایک مضبوط دل کا انسان ہو اور خدا کے قوانین کے موافق اپنے قوم کی رہنمائی کر سکے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کی آنکھیں زمین کی سیر کرتی ہیں۔ یقیناً خدا کی آنکھیں جب زمین کی سیر کرتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تلاش کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کون کہاں کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے۔ وہاں اس نے تلاش کیا ہے، وہاں اس نے دیکھا ہے ایک بچہ ہے، ایک آدمی ہے، ایک ایسا جوان ہے جو اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے، ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ گرمی، سردی اور بارش کے موسم میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتا ہے، جانوروں کا سامنا کرتا ہے، ان سے بھیڑ جاتا ہے، ان پہ باپ کی بھیڑوں کی مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے، انہیں اچھی اچھی چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت دکھیں اور وہ موٹی تازی اور صحت مند رہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ جو اس کے باپ نے اسے کام دیا ہے، جو اس کے باپ نے اسے کام سونپا ہے، وہ اسے اچھی طرح سے اور پوری نیت اور خالص سے خیال اور دیانتداری کے ساتھ اسے نبھا سکے۔ یقیناً خدا کو یہ بات پسند آئی اور اس نے اپنے بندہ سیمول کو بلایا، اسے کہا کہ یسی کے گھرانے میں جا اور وہاں تو ایک آدمی کو، ایک بندہ کو، اس بندہ کو تو مسا کر، میرے لیے مسا کر، میرے کام کے لیے مسا کر، اسے بلا لا، اسے الگ کر دے۔ وہاں پر وہ خدا کا بندہ سیمول یسی کے گھرانے میں جاتا ہے، اس کے سارے بیٹوں کو بلاتا ہے اور سب کو، وہ سارے خاندان کو بلاتا ہے۔ وہاں اس نے خدا کے بندہ داؤد کو تیل سے مسا کیا اور اسے مخصوص کیا، الگ کیا اور اس کے لیے ایک بات کو مقرر کر دیا کہ تو اب سے خدا کے کام کے لیے الگ کر لیا گیا ہے، بلا لیا گیا ہے، اب تو نے خدا کا کام کرنا ہے، اب تو نے بھیڑ بکریاں تو چرائی ہیں، ایمانداری دکھائی ہے، ہمت دکھائی ہے، اب تجھے خدا کے کام کے لیے الگ کر لیا گیا ہے، بلا لیا گیا ہے، اب تو یہاں پر نہیں بلکہ خدا کے کام کے لیے بلایا گیا ہے اور خدا کے کام کو کرنے کے لیے تو ہر وقت تیار رہے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسی وقت سے خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہونا شروع ہو گئی۔ کام چل پڑا ہے، وہ بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا ہے، وہاں وہ ٹریننگ لینا شروع ہو گیا ہے، وہاں اس نے طور طریقوں کو سیکھنا شروع ہو گیا ہے، وہاں اس نے جنگوں میں دخل دینا شروع کر دیا ہے، وہ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، وہ آہستہ آہستہ سورما بن چکا ہے، وہ ایک ایسا خادم بن چکا ہے جسے کسی بات کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ وہ روح القدس کی معموری میں معمور ہوتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے جو تھوڑا بہت خوف تھا وہ بھی نکل چکا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے، وہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، اپنے خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس کے دل میں شوق بڑھتا جا رہا ہے اور اس نے بخوبی ایمانداری اور وفاداری اور خدا کی رہنمائی میں خدا کے کام کو کیا اور سرفرازی کی طرف بڑھتا گیا۔ یقیناً وہ انہی ایسی باتوں میں وہ بڑھا اور اس نے دیکھا کہ ایک دن وہ سوچ رہا ہوگا کہ خداوند نے اسے ایک ایسی جگہ سے لیا ہے، خداوند نے اسے ایک ایسے مقام سے لیا ہے، خدا نے اسے ایک ایسی جگہ سے لیا ہے جہاں وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، جہاں وہ جگہ جگہ پھرتا تھا، جہاں وہ ہر طرح کے خطرات کا سامنا کرتا تھا، وہ اس کے ذہن میں تھی، وہ اس کے دل میں تھی، وہ باتیں اس کے خیالات میں ہر طرح سے کام کرتی رہتی تھی، انہیں یاد دلاتی رہتی تھی کہ وہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ وہ اس بات پر خدا کی شکر گزاری کیا کرتا تھا، ہر وقت اس سے ڈرتا اور اس کے حضور چلتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میں اس مقام پہ ہوں، آج میں ایک قوم کا
پیشوا بن گیا ہوں، آج میں قوم کا قاضی بن گیا ہوں، آج میں خدا کا ممسوح بن گیا ہوں۔ اتنی عزت خدا نے مجھے دی ہے، میں نے خداوند کو آج تک کیا دیا ہے، مجھ سے خداوند کے لیے آج تک کیا ہو سکا ہے۔ تو وہ وہاں پر ایسی باتیں سوچ ہی رہا تھا، اس کے ذہن میں، اس کے خیالات میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ میں کہاں سے لیا گیا، میں کس جگہ سے لیا گیا، میں کمزور حالت سے، میں ایک کمزور حالت سے لیا گیا اور ایک زور آور حالت میں بدل دیا گیا ہوں۔ یہ سب پلان، یہ سب محبت، یہ سب شفقت کہاں سے آئی؟ یہ میرے خداوند خدا کی طرف سے آئی، اور وہ اب خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں خداوند کا شکریہ ادا کروں، اپنے دل کی بات خداوند کے ساتھ کروں، کیونکہ انسان کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں جو وہ خدا کو دے سکے، کیونکہ جو کچھ بھی دنیا میں دکھائی دیتا ہے وہ سب کا سب خداوند خدا ہی کا ہے، بذات انسان خود انسان خدا کا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے کیا دینا چاہیے، کس طرح میں خداوند اپنے خدا کو پہلا درجہ دے سکتا ہوں، میں اپنی باتوں میں کیسے خداوند اپنے خدا کو پہلی عزت، پہلا آنر، پہلی عزت دے سکتا ہوں، کس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں اس کے دل میں وہ باتیں، خیال، وہ ساری چیزیں دوڑ رہی تھی، کام کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اب میں خداوند خدا کے لیے عزت کا، آنر کا الفاظ استعمال کروں، بات کروں، میرے دل میں ایسی کوئی بات ہو جس سے میرے خداوند خدا کی عزت اور پہلی عزت ہو سکے۔ وہاں اس نے زبور 23 میں خداوند کو مخاطب کیا، خداوند کی طرف ہاتھ اٹھایا، خداوند کی طرف اپنے آپ کو جھکایا، اپنے آپ کو اوبے کیا ہے، اپنے آپ کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ میں کمزور ہوں، میں کسی بھی طرح سے زور آور نہیں ہوں، تو زور آور ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ وہاں اس نے سب سے پہلا الفاظ جو استعمال کیا ہے، وہاں اس نے سب سے پہلی بات جو کہی ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ لفظ، سب سے پہلا لفظ اس نے جو استعمال کیا ہے، اس میں استعمال کیا ہے خداوند، یعنی سب کچھ خدا سے نکلا ہوا، خداوند میرا چوپان ہے، خداوند کو عزت دی ہے، خداوند کے نام کو پہلا درجہ دیا ہے، خداوند کے نام کی پہلی تمجید کی ہے، اس کے نام کی پہلے عزت کی گئی ہے، یہاں پر اسے آنر دیا گیا ہے اور بڑا مان سمان کیا گیا ہے، اور اسی کے نام کو پہلے پکارا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یقیناً اس نے جب اس بات کو دہرایا تو خداوند کا دل شاد ہوا ہوگا، خدا کا دل خوشی سے بھرا ہوا ہوگا کہ میں نے اگر اسے آنر دیا ہے، میں نے اسے عزت دی ہے، میں نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو اس نے اپنے اس مقام پر ہوتے ہوئے میری کسی نعمت کو، میری کسی بات کو، میری کسی برکت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ میری تعظیم کی ہے، میرے نام کو اونچا کیا ہے، مجھے اپنا رہنما مانا ہے، مجھے اپنا چوپان کہا ہے، مجھے پہلے عزت دی ہے۔ تو میں اس کے لیے اور عظیم وعدے کروں گا، میں اس کے لیے اور بڑے کام کروں گا، میں اس کے لیے اور کام کروں گا۔ اور خدا نے اس کے ساتھ بہت عظیم وعدے کیے ہیں، خدا نے اس کے ساتھ بڑی بڑی نعمتوں کا وارث ہونے کے لیے، برکتوں کا وارث ہونے کے لیے ٹھہرایا، بلایا، اسے کہا کہ تیری نسل سے بادشاہوں کی کمی نہیں ہوگی۔ خدا نے اسے عزت دی، خدا نے اسے آنر دیا، خدا نے اسے وہاں گھورے سے اٹھایا، خدا نے اسے وہاں ایک ایسی جگہ سے اٹھایا جہاں کسی کو زیادہ عزت نہیں دی جاتی ہے۔ خدا نے اسے وہاں سے لیا جہاں پر وہ کئی دنوں اپنے گھر سے دور رہتا تھا، موت سے لڑتا تھا، جانوروں سے لڑتا تھا، اور کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرتا تھا،
اور اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا تھا، لیکن خدا نے یہ ساری وفاداری کو دیکھا، خدا نے یہ ساری محبت کو دیکھا، خدا نے سارے اس کام کو دیکھا، اور جب خدا نے یہ سب کچھ دیکھا اور خدا نے اسے وہاں سے لیا اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کو غیر قوموں سے چھڑانے کے لیے، ان کو غیر قوموں سے رہائی دینے کے لیے کام کیا۔ اور جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا کہ اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا سب کچھ خدا نے میرے لیے کیا ہے، تو میں خداوند کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اس نے ایک کام کیا ہے، اس نے کچھ نیا کچھ خرید کے نہیں دیا ہے، اس نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جو ہم انسان دوسرے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، گاڑی کی صورت میں، گھر کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، کچھ دینے کی صورت میں، نقدی دینے کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے کام کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرا شخص جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے، ہم یا جس سے مخاطب ہیں، وہ ہماری ان ساری چیزوں کو دیکھ کر امپریس ہو اور وہ ہماری عزت کرے۔ لیکن یہاں پر اس نے اور کچھ نہیں دیا ہے، یہاں اس نے اپنے ہونٹوں کی شکر گزاری کرتے ہوں، اپنے ہونٹوں سے خداوند اپنے خدا کی تمجید کی ہے، اور پہلی بات جو کی ہے وہ یہ ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو یقیناً اس زبور میں جو خدا کے بندہ داؤد نے بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، انسان کی ضروریات کی ساری وہ چیزیں موجود ہیں جو انسان کو حقیقی معنوں میں چاہیے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ انسان یہ وہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں جو اس زبور میں واضح طور پر ظاہر کی گئی ہیں، وہ انسان مجھ سے ریسیو کر سکے، اور یہ ریسیو اس طرح ہو سکیں گی، یہ آپ تک پہنچ اس طرح سکیں گی، یہ آپ تک پہنچیں گی اس طرح کہ جب آپ خداوند اپنے خدا کو پہلی عزت دیں گے، پہلا آنر دیں گے، پہلی آپ خداوند اپنے خدا کے نام کی تمجید کریں گے، اسے ہر بات میں اول درجہ دیں گے، تو یہ نعمتیں، یہ امیدیں جو اس زبور میں درج کی گئی ہیں اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ آپ تک پہنچیں گی، اور آپ اس آخری امید کے بھی وارث ہوں گے جس کی بات خدا کا بندہ داؤد اس زبور میں کرتا ہے۔ یقیناً 7 ایسی اہم چیزیں ہیں، باتیں ہیں، امیدیں ہیں جو اس زبور میں انسان کی ضرورت کے لیے ہیں۔ ایماندار کے لیے یہ بہت اہم اور بہت ضروری چیزیں ہیں جو خدا کی بادشاہت تک رسائی کرنے کے لیے اہم ہیں۔ ایماندار کے لیے سب سے پہلی چیز جو یہاں پر موجود ہے، پہلی امید، خداوند میرا چوپان ہے۔ چوپان یعنی رہنما، چوپان یعنی رہنما یعنی چرواہا، چرواہا یعنی آپ کو چرانے والا، لے کر چلنے والا۔ اگر آپ کا لے کر چلنے والا، آپ کا رہنما بہترین ہے، آپ کا رہنما آپ کا خدا ہے، تو آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہو سکیں گے۔ اچھی جگہ میں لے کر چلنے والا، بحال کرنے والا، صداقت کی راہ پر لے کر چلنے والا، کلام مقدس اور روح القدس کی سے تسلی دینے والا، سرفراز کرنے والا، اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے والا اس کلام مقدس میں آپ کو ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ آپ کا خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سب وہ برکتیں جو اس کے کلام مقدس کے موافق ایمانداروں کے لیے ہیں وہ آپ ریسیو کریں۔ لیکن شرط یہ ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ ایماندار یہ بات کو اپنے دل میں، اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسے پہلی عزت، پہلا آنر اپنے خداوند خدا کو دینا ہے۔ اگر اس نے
پہلا آنر، پہلی عزت خداوند اپنے خدا کو نہیں دیا تو یہ سب چیزیں بھی وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یقیناً خدا کے بندہ داؤد نے یہ بات کو یاد رکھا ہے کہ خدا نے مجھے کہاں سے لیا ہے، اس نے اپنی غربت کو یاد رکھا ہے، اس نے اپنے ان حالات کو یاد رکھا ہے۔ خدا کے بندہ داؤد نے اس حالات کو یاد رکھا ہے جب وہ اپنے باپ کے لیے بھیڑ بکریاں جنگلوں میں چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ آج وہ ایک قوم کا بادشاہ ہے، آج وہ ایک قوم کے لیے رہنما ہے، آج وہ ایک خداوند اپنے خدا کا ممسوح ہے، اور یہ سب چیزیں، یہ سب آنر جو اسے خدا کی طرف سے ملے ہیں، تو اس نے کچھ اور نہیں کیا ہے، اس نے خداوند اپنے خدا کو پہلا درجہ دیا ہے اور پہلی عزت دی ہے۔ یہ سب خداوند تجھ ہی کے سبب سے ممکن ہے، اور میں اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس کا دل شکر گزاری سے، حمد سے، تمجید سے، تعریف سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے کہا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو یقیناً یہ بات سچ اور برحق ہے۔ آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی جو سن رہے ہیں، آپ بھی جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں چیزوں کو بھول چکے ہیں، آپ نے خدا کے احسانات کو بھلا دیا ہے، اسے یاد نہیں کیا ہے، اس سے فراموش ہو گئے ہیں، تو واپس لوٹیں، خداوند اپنے خدا کو پہلا آنر دیں، پہلی عزت دیں، اور یہ سب برکتیں آپ سبھی کے لیے ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔